السلام علیکم۔ ہم آواز کے پروگرام آج کا احوال کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ آپ 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس دن کے حوالے سے ہم چھٹی تو مناتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے حوالے سے ہم اس طرح آگاہی نہیں رکھتے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم فوجی منظور احمد ڈوگر صاحب اور اسامہ حیدر صاحب۔ تو ہم سب سے پہلے فوجی اسامہ حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم کا بچپن کیسا تھا اور ان کی ذاتی زندگی کس نوعیت کی تھی۔ یہ ہمیں تھوڑا سا اسامہ صاحب بریف کر دیں۔ ادھان صاحب، جو ان کی زندگی تھی وہ بچپن میں تو ہر بچہ شرارتی ہوتا ہے، تو وہ بھی تھوڑے سے شرارتی تھے، کیونکہ بچپن میں پڑھائی میں ان کا خاصی دلچسپی نہیں تھی ان کی، اور اسی کے باعث ہی انہوں نے جو ہے ان کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جو ہے وہ ان کے خالہ کے گھر بھیجا جائے، وہاں جو ہے وہ اسے پڑھایا جائے، وہاں شاید کہ پڑھ جائے۔ تو پھر کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر وہاں بھی ان کا دل نہ لگا، اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تو پھر ماں نے واپس بلایا اور پھر وہ واپس آئے، اور پھر انہوں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور دوسری آپ نے بات کی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، تو ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر میں یہ بتاؤں کہ ذاتی زندگی ان کی کیسی تھی، پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ کرائے کے گھر میں پیدا ہوئے، کراچی میں ان کی پیدائش ہے، اور دوسرا ان کی فلور تھا، اور کرائے کے مکان پر وہ پیدا ہونے والی شخصیت پورے پاکستان کو بنا گیا۔ تو ہم جتنی بھی ان کی تعریف کریں، جتنی بھی ان کی زندگی پر ہم تبصرہ کریں، ان کی ذاتیات پر تبصرہ کریں، وہ اتنا ہی کم ہے۔ ان کی ذاتی زندگی، ان کا بچپنا بھی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ وہ تھوڑے شرارتی ٹائپ تھے، اور بچپن میں ہر بندہ ہی ہوتا ہے۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی ایک کمپنی سے کہ میرے بچے کو جو ہے وہ آپ رکھ لیں یہاں انہیں ملازمت پر، تو وہ کچھ عرصہ ہی وہاں رہے۔ تھوڑی سی اختلافات پیدا ہوئی باپ اور بیٹے کے درمیان، کیونکہ وہ چیز وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ ان سے کروانا چاہ رہا تھا، کہ بیٹے سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا وہ لے لیا۔ وہ اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ملازمت کرے اور جلد اپنی جو ہے وہ زندگی کا آغاز کرے، شادی کرے، جیسے ہم والدین ہمارے سوچتے ہیں، لیکن اللہ ان سے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا، اور پاکستان جو ہے وہ بنا، اور آج ہم ان کھلی فضاؤں میں سانس انہی کی وجہ سے لے پا رہے ہیں۔ اچھا فوجی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے جو ہمیں سنہری اصول دیے، یا جو ان کے 14 نکات ہیں، کیا ہم آج ان کے اوپر کاربند ہیں، یا ہماری قوم آج اس پہ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آج قائد اعظم کے حوالے سے یوم پیدائش کا دن ہے، آج 25 دسمبر ہے، لوگ اس کو بنا رہے ہیں، یہی بڑی خوشی کی بات ہے۔ ورنہ ہمارے ملک نے تو وہ چیزیں بالکل ہی چھوڑ دیں، اپنی جو آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، جنہوں نے محنت کی، ہم ان کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم کے متعلق بچوں کو اتنا نہیں پتہ جتنا پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تو چلتی رہے گی، قائد اعظم کب پیدا ہوئے، کام تعلیم حاصل کی، کیا 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 انہوں نے۔ قائد اعظم کے بارے میں بہت ٹائم چاہیے اس کی زندگی پہ ہمیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم سے کام لیا وہ سب کے سامنے ہیں، اور آج جو قائد اعظم جو محنت کی اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کا اس کی قدر نہیں کریں گے، ان کو اجاگر نہیں کریں گے، ان کی محنتوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے، تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ، بلکہ یہ کہوں گا کہ پاکستان اب اس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا اور جتنی جد و جہد سے بنایا، پہلی بات تو یہ قائد اعظم شروع میں اس کا ذہن ہی نہیں تھا، اس کا ذہن تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس یہ دونوں مل کر
انگریزوں کو بھگائیں، کیونکہ ہم نے بھگانا تھا، انگریزوں کو نکالنا تھا ہندوستان سے۔ تو قائد اعظم نے جب یہ صورتحال دیکھی، وقت گزرتا گیا، یہ لمبی باتیں ہیں، علامہ اقبال کی بہت مہربانی ہے کہ قائد اعظم ایک دفعہ روٹ کر چلے گئے تھے، علامہ اقبال صاحب انہیں واپس لے کر آئے، اور جب وہ پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کے لیے جب وہ جدوجہد کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور یقیناً قائد اعظم کو جو بیمار ہوئے تھے، ان کو ٹی بی کا مرض تھا، تو اگر نہرو کو پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کو ٹی بی ہے تو یقیناً وہ پاکستان 2-4 سال لیٹ کر دیتے، جو آج یہ پاکستان نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ ان کے جو ڈاکٹر تھے قائد اعظم کے، ڈاکٹر کرنل الہی بخش صاحب، ان کو قائد اعظم نے سختی سے کہا تھا کہ میری اس بیماری کا کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، یار اس سے زیادہ کیا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو بھاگتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، حکما کے پاس کہ یار میں بیمار ہوں، میرا علاج کرو۔ اس نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں بات لمبی ہو جائے گی، میں آج کے وہ بات کر رہا ہوں جو قائد اعظم نے جو ہمیں جو ملک دیا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ جو آدمی قائد اعظم کو قائد اعظم کہتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ لوگوں نے محنت کی ہے، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر اگر وہ آدمی بددیانتی کرتا ہے، اس کے بڑا بغیرت نہیں کوئی۔ بالکل صحیح۔ اور میں یہ کہتا ہوں جو پاکستان جو بنایا گیا تھا، پاکستان ہی اس بنیاد پہ بنا کہ اس میں اسلامی قوانین نافذ ہوگا۔ اگر قائد اعظم کی بجائے 1000 قائد اعظم ہوتے اور یہ پاکستان بنانا شروع کر دیتے تو اس کے بعد یہ نظریہ نہ ہوتا جو قائد اعظم نے ہمیں نظریہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہندو کا کہتے تھے، جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، ایسے نعرے ہوتے تھے، اور لوگ صرف قائد اعظم کے پیچھے اس لیے لگے کہ اس نے اسلام کا نام لیا اور وہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی قائد اعظم کا ایسا الفاظ آپ نہیں سنیں گے جس سے وہ اسلام سے بھاگا ہو یا پاکستان کو اسلامی ریاست نہ بنانا چاہتا ہو، اس لیے اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو میں اس قائد اعظم کو تو ہم دے بناتے ہیں، کیک کاٹا، کیک کاٹنے کے بعد تقسیم کیا یا ہم نے شور شرابہ کیا اور فارغ، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کو جب سمجھیں گے تو سمجھنے والے جو تھے، جو قائد اعظم کے ساتھ تھے، قائد اعظم کے ساتھ چلے، جنہوں نے محنتیں کی، وہ جب پاکستان بن گیا تو ان کو تو بیک کر دیا گیا۔ آپ اس کی دیکھیں، اس کی بہن سے زیادہ تو محبت نہیں کرنے والا، اس کی بہن اس کے ساتھ رہی، فاطمہ جناح، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے پہلا پتھر رکھا۔ آج وہ سوچیں، یہ پاکستان کی عوام جتنے بھی ادارے ہیں، یہ ہماری سپورٹ کے لیے، ہماری امداد کے لیے، ہم سے حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو حکومت تو کر گیا ہم پہ انگریز جو ہے ان کو سبق دے گئے۔ آج جو پاکستان میں لوگ ہیں، یہ اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ میں ایک ایک کو گنا سکتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کبھی قائد اعظم کا نعرہ لگایا ہو؟ سنا ہے آپ نے؟ آپ پوری اس کی تقریریں دیکھ لیں، پورے جلسے دیکھ لیں، آپ نے اس جلسے میں کبھی دیکھا کہ پاکستان کا جھنڈا اس نے ساتھ رکھا ہوا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ٹھیک، یہ چیزیں دیکھیں آپ، اس چیز دیکھیں۔ ہاں، پھر یہ کہ اداروں کی بات ہے، ادارے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہیں۔ ادارے ہمارے ملازم ہیں، ہم اداروں کے ملازم نہیں ہیں۔ ہاں، اداروں میں جو آدمی اچھا کام کرتا ہے وہ ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس میں جذبہ بھی ہو، وہی اچھا کام کرے گا جس میں جذبہ ہوگا، اور جس میں جذبہ نہیں ہوگا وہ پاکستان کے لیے اچھا کام نہیں کرے گا۔ پاکستان تو ایسے ہی سونے کی چڑیا ہے، آپ یہاں پہ کچھ نہ نکالیں پھر بھی آپ بھوکے نہیں مر سکتے۔ پاکستان کے اندر آٹا لائنوں میں لگ کے لے رہے ہیں لوگ، شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ زرعی ملک اور آٹا ہم لائنوں میں لگ کر لے رہے ہیں۔ ہم باہر سے تیل منگوا رہے ہیں، ہمارے اجناس یہاں پہ جتنا مرضی لے لے۔ اب اتنا وقت نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کم از کم 4 گھنٹے آپ کے سامنے بولوں۔ میں ایک بات آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ ان غلامی سے نکلیں۔ جو قائد اعظم نے ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی کو مد نظر رکھیں۔ ہم ادارے جو بھی اداروں میں غلط کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی کو ایک نے بھرتی کروا دیا، کسی وزیر نے کروا دیا، کسی ایم این اے نے کروا دیا، کسی ایم پی اے نے کروا دیا، کسی جج نے کروا دیا، کسی جرنیل نے کروا دیا، وہ ساری عمر اس کا متحد رہے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مجھ پہ احسان کیا۔
پھر دوسری بات یہ کہ ہم ایک نوکری آتی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 20 لاکھ دے دو، 10 لاکھ، یہ نوکری کے مطابق کوئی کروڑوں والی نوکریاں بھی ہیں، تو ساری عمر تو دعوت دے دی گئی اس کو کہ تو نے بھائی اب رشوت کھانی ہے، کیونکہ جب تک وہ 20 لاکھ اکٹھا نہیں کرے گا وہ اپنی تنخواہ سے تو پیسہ نہیں پورا کر سکتا۔ اس سے بڑی لعنت اس ملک میں، اور میں کیا کہوں آپ سے، یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو آدمی یہ کام کرتے ہیں کہ 20 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں بیچتے ہیں، اور کوئی آدمی پھر تبادلے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو کرپشن کی جڑ ہے۔ اب ہم کسی کو پوچھے جا کر کے تیرے پاس 2 کروڑ کہاں ہیں، تو وہ کہے گا عدالت میں جاؤ۔ بھی عدالت میں کیا جائیں، آپ ریکارڈ ہی نہیں آپ کے پاس۔ بہرحال میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ یہ ملک، اس ملک کا یہ حال جن لوگوں نے کیا نا، وہ شرم کرے گھر میں بیٹھ کر، وہ سوچے کہ میں نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کیا حلال کا کمایا پیسہ؟ یہ کوٹھیاں کہاں سے بنائی ہیں، حلال کی کمائی ہیں؟ یہ پیٹرول پمپ میں نے لگوا لیے، عہدہ میرا ہے پٹواری، یا میں SHO یا اسسٹنٹ کمشنر یا DC، یا خدا کے لیے سوچو تو صحیح، یہ پیسہ لایا کہاں سے ہے کسی کو؟ اب ہمارے شہر میں جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کسی بھی شہر میں کوئی آدمی ہے، ایک پٹواری ہے، SHO ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، DC ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کے گھر کے کتنے کاروبار ہے، اس کو تنخواہ تو اس کی 2 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، اور یہ اس کے پاس پیٹرول پمپ بھی ہے، اس نے زمینیں بھی خریدنی ہیں، اس کے پٹھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، اس میں گھر میں پتہ نہیں کتنی گاڑی ہے، تو وہ کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ لوگوں کو نہیں پتہ۔ ایک دن ایسا نہ آئے کہ لوگ چھین لیں آپ سے یہ پیسے۔ ان کو پتہ ہے کون کون آدمی کرپشن، کس نے پیسہ اکٹھا کیا، کہاں سے اکٹھا کیا۔ یہ لوگ اس طرف نہ آ جائیں۔ جس دن لوگ اس طرف آئیں گے تو پھر حق کی آواز ہوگی، اور پھر لوگ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں کہاں تک شروع کروں، کیا بتاؤں آپ کو؟ قائد اعظم کو ہم صرف کیک کاٹ کر اور تالیاں مارنے کے لیے رکھا ہے۔ قائد اعظم کو صرف یہ کہ قائد اعظم نے یہ کیا، قائد اعظم نے وہ کیا، بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو بتائیں ہم لوگوں کو۔ اچھا، فوجی صاحب، پاکستان بنانے کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے؟ قائد اعظم کس لیے پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ اس بات پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا کہ قائد اعظم صرف اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ ہمارا ایک الگ ملک ہو، ہم اپنی آزادی سے اپنے جو ہے تعلیمات دیں، اپنا اسلام نافذ کریں۔ ہم کوئی بھی فرقہ ہے دوسرا، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ہم ان کو وہ حقوق دیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو قرآن پاک میں ہے۔ اس سے زیادہ تو میرا خیال میں کسی جگہ پہ اتنی وسیع کسی کو آزادی نہیں ہے جتنی مسلمانوں کے اندر رہ کر آزادی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ہمارے حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو ان کے جو بتائے ہوئے طریقے اس پہ تو ہر آدمی آرام سے رہتا ہے۔ ہاں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نظام جو ہے نا وہ یہودی کا چل سکتا ہے، کافر کا چل سکتا ہے، اب بشرطے کہ اس میں عدل ہو۔ جہاں پہ عدل ہے وہاں پہ کوئی جو ہے نا آپ کو کہیں پہ کوئی ایسی اینچ نوچ نظر نہیں آئے گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ اگر پایا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، ہر چھوٹا اور بڑا آدمی برابر ہے اس میں، اس کو لیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا، آخری لمحات میں قائد اعظم کے کیا جذبات تھے وہ، اور ان کے کیا احساسات تھے؟ کوئی آپ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میرا خیال ہے قائد اعظم بیمار بھی تھے، اور اتنے بیمار تھے کہ وہ چلنے سے بھی قاصر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی سوچتے تھے پاکستان کے لیے سوچتے تھے، اور جو اس نے قربانیاں دی ہیں ہمیں انہیں نہیں بلانا چاہیے۔ اگر اس کو بلا دیں گے تو ہمارا بھی حال جو ہے نا وہ کیا آپ کو بتائیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ ملک آپ آزاد ہیں، آزادی میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو کام ہو رہا ہے نا آج کل، قائد اعظم تو چلا گیا، اس کے قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوئے۔ اب تاریخ پڑھیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آ گئے ہیں آج، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا ان پہ خوش نہیں تھے، یہ غلام تھے، ان کو زمینیں دے دی انگریزوں نے، اور وہ انگریزوں کے غلام تھے، اب یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا، اور عنقریب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں جو ہے نا اتنی آزادی ہوگی
पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढेंगे और पाकिस्तान में इतने ख़जाने निकलेंगे कि लोग बाहर जो है ना, ये जो मुल्क अब पाकिस्तान पे नज़र रखे हुए हैं, हम इनसे इंशाल्लाह बहुत जल्द इनसे निकलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कोई ना कोई। अच्छा, हम उसामा हैदर से सवाल करते हैं कि आखिरी लम्हात में क़ायद आज़म के क्या एहसासात थे या उनके क्या जज्बात थे, थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डाल दें। फौजी साहब ने बहुत बेहतर अंदाज से बता गए हैं कि उनके आखिरी लम्हात कैसे थे, और वो यकीन जाने आखिरी लम्हात में वो पाकिस्तान का सोचते रहे। जब डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया कि आप अब आराम करें, सुकून करें, रेस्ट करें और अब आप इन चीज़ों में दखल अंदाज़ी नहीं करें, तो डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया कि आप कोयटा की तरफ जाएँ, आप सर्द इलाकों की तरफ जाएँ, तो वहाँ आप रहें। लेकिन जब वहाँ गए कायद आज़म, तो वहाँ भी वो सुकून ना कर पाए। उन्हें हमेशा पाकिस्तान का ख़याल जो है वो हमेशा सताता रहता था और वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचते थे। आखिरी अयाम में जब वो डॉक्टर्स ने उन्हें जो है वो कहा कि अब आप शहर कायद चले जाएं, मतलब कराची में आप चले जाएं, तो वो जब कराची वापस आए हैं तो उनकी जो वज़न है वो महज 36 किलो था। टीबी के मर्ज़ में वो मुब्तला थे, महज 36 किलो वज़न था उनका, और उस वक्त भी कराची में वो पाकिस्तान के लिए आखिरी लम्हात तक वो काम करते रहे हैं और जदोजहद करते रहे हैं। और जब उनका बचपना था तो वो तब भी वकालत उन्होंने कर ली, तो वो अपनी जो उनके पास स्पेस बचती थी, जो वक्त बचता था, वो मुख्तलिफ़ थानों में जाया करते थे, वहाँ के निज़ाम को समझा करते थे, वहाँ के लोगों को अवेयरनेस देते थे इस हवाले से। और वो उनका बचपने से लेकर जवानी से लेकर वो जदोजहद आखिर तक कायम रही है। वो आखिर तक पाकिस्तान का सोचते रहे कि मैं ये निज़ाम तरतीब दे दूँ, मैं ये निज़ाम जो है वो अच्छे से तरतीब दे दूँ। क्लिंटन के जो अल्फाज थे वो ये थे, जब पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में जब उनकी वफ़ात हुई, तो क्लिंटन के ये अल्फाज थे कि अगर मुझे पता चलता कि इस बंदे ने कम दिन जीना है तो मैं कभी भी ये मौखर कर देता, 1 साल कर देता, 2 साल मैं मौखर कर देता अगर मुझे पता चलता। लेकिन कायदे आज़म ने ये बेहतर जाना, ये बेहतर उन्होंने तसव्वुर किया कि मेरी बीमारी को वाज़े ना किया जाए। उन्होंने अपनी बहन को सख्ती से रोका और अपने इर्द गिर्द जो हल्का अहबाब था, जो साथी थे, उन्हें रोका कि मेरी बीमारी को किसी को जो है वो पता ना चले, क्योंकि अगर वो पता चल जाता तो ये मौखर हो जाता, क्लिंटन रोक देता। तो ये वो अमामिल थे। और जब आखिरी उनके लम्हात थे, जब वो एयरपोर्ट से उतरे हैं कोयटा से कराची, तो जब वो उतरे हैं तो एम्बुलेंस में उन्हें जो है वो डाला गया। जब वो एम्बुलेंस जो है वो चली तो वो ख़राब थी, रास्ते में रुक गई, और जब रास्ते में रुकी है तो वहाँ पाकिस्तान बनाने वाला सड़क पर जो है वो तन्हा खड़ा हुआ है। उसके लिए एम्बुलेंस अगर वो बेहतर होती तो वो अस्पताल तक रवाना हो जाती, वो भी बेहतर नहीं थी। बाबाए कौम किसे कहते हैं? बाबाए कौम हम उन्हें क्यों कहते हैं? वो कौम के बानी हैं, वो कौम के बाप हैं, इसलिए उन्हें बाबाए कौम कहते हैं। और आज उनकी कौम उनके साथ क्या कर रही है? उनके बताए हुए निज़ामात पर अमल कर रही है? हरगिज़ नहीं कर रही। वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर बीमारी की हालत में उन्हें गाड़ी तक मैसर नहीं थी, ट्रक वालों को रोका गया, वहाँ की ट्रांसपोर्ट को रोका गया, मजाल है कोई रुका हो। ये उनके लिए पाकिस्तान बनाया, ये इस कौम ने उनके लिए वफा नहीं की। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम उस जगह पर हैं जहाँ पर हमें सोचते हुए जो है वो शर्म महसूस होती है कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ पर हम जो हैं मौजूद हैं। और इस निज़ाम को समझने के लिए, इन सब को करने के लिए हमें बाबाए कौम के उन अहकामात पर अमल करना होगा जो हमें वो बता कर गए हैं। हमें उनकी ज़िंदगी पढ़नी होगी, तब हमें पता चलेगा। हम बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, 25 दिसंबर का दिन तो मना लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते कि ये 25 दिसंबर का दिन क्यों मनाया जाता है, क्या उनकी ज़िंदगी थी। बजाय कि ये बच्चों को 25 दिसंबर की छुट्टी करने के बजाय ये बच्चों को स्कूल में बुलवाएं और उन्हें दर्स दें, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि बाबाए कौम ने क्या काम किया हमारे लिए। ठीक है, बजाय कि आप छुट्टी कर दें, बजाय कि आप बच्चों को बुलाएं, उन्हें अवेयरनेस दें, मुख्तलिफ प्रोफेसर जो हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी को पढ़ें, उनका मुताला करें। ठीक है, ताकि उनको पता चलेगा कि बाबाए कौम ने हमारे लिए क्या किया है और पाकिस्तान बनाने के लिए क्या मकासद जो हैं वो थे। आजकल की जो नई नस्ल है उसको क़ायद आज़म के बारे में इतना इल्म नहीं है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो उसको स्कूलों में, अपने इदारों में जो भी उनके ज़राए हैं उनके तहत आज के बच्चों को क़ायद आज़म के बारे में अवेयरनेस दें और उनको बताएं कि लोग
وہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو قائد اعظم کی زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی اور انہوں نے کتنی جدوجہد کی ہمارے پاکستان بنانے کے لیے. تو ہم آخر میں فوجی صاحب سے سوال کروں گا میں کہ وہ آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مہربانی. پہلی بات تو یہ کہ ایک قائد اعظم اکیلے کی محنت نہیں تھی، اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں بھی دیں، اور وہ قربانیاں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا تھوڑا سا مختصر بتاؤں کہ 10,000 نوجوان بچیاں ہماری ہیں جو آتے ہوئے غائب ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں گئی ہیں. اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے تو بڑی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. قائد اعظم ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا اور پاکستان بنا دیا، اس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ لگے، یہ پاکستان بن گیا. اور اس میں نے تھوڑا سا اس کو میں آگے بڑھاؤں گا بات کو آپ کی اجازت سے، کہ اپنے قائد اعظم کے متعلق تو کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں، لیکن ایک بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کو پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے. ایک کونسلر ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے، چیئرمین ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے، وائس چیئرمین ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کے بعد ایم پی ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے، ایم این اے ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے. ہمارے ملک میں تو یہی نہیں پتہ کہ ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں. کبھی دیکھا ہے کسی نے جا کر کہ گورنمنٹ جو سکول ہے اس کے بچوں کی تعداد کتنی ہے ایک ٹیچر کے پاس؟ زیادہ سے زیادہ 20 نہیں، 25 نہیں، زیادہ سے زیادہ 30 کر لے. 70 80 ان کی تعداد. آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ فائدہ ہمارے لیے سوچتے ہیں کہ ایک آپ کلاس ہے ہمارے پاس، اس کے بعد 80 آدمی ہیں، آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچے لائنوں میں لگ کر چینی لے رہے ہیں، آٹا لے رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ طے کریں کہ 25,000 سے کم، 30,000 سے کم جو ہے ان کے گھروں میں کارڈ دے دیں. اس لیے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. آپ ایک سڑک بنتی ہے، وہ 3 سال کی اس کی بنیاد ہے، 3 سال سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے. اس انجینئر کو پکڑیں، گولی مارے، اس کو پکڑ لے، اس کے طرف پیسہ ضائع کیا ہے. آپ یہ بیٹھ کر اسمبلیوں میں کر رہے ہیں. اسمبلیوں میں آپ اپنا پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. ہمارے لیے آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو جا کر ادھر بتائیں اسمبلیوں میں کہ ہماری نالی ٹوٹی ہے. بھائی یہ تو بلدیات کا کام ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. یار سوچیں، ہم عوام کو تھوڑا سا جگانا ہوگا، عوام کو بتانا ہوگا ان کی کیا ڈیوٹی ہے. اب میں تھوڑا سا 1 سال 3 مہینے میں انجمن تاجرہ کا صدر رہا ہوں، معمولی بات ہے تلمبہ کا. میں ایک رات نہیں سویا، اور ایک رات نہیں سویا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں ایک تالا نہیں ٹوٹا. یہ میرا نہیں، محنت تھی لوگوں کی. سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا، ہم نے ساتھ دیا. ان کو کیسے نیند آ جاتی ہے رات کو؟ ہماری مائیں بہنیں لائنوں میں لگ کر آٹا لے رہی ہیں، اور 200 تھیلا آتا ہے تو 400 آدمی کھڑا ہوتا ہے. جب وہ 2 گھنٹے کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، آگے جاتی ہے عورت، وہ کہتے ہیں مائی جی آٹا تو ختم ہو گیا. آپ کو رونا نہیں آئے گا کیا؟ وہ بچی کیا کہے گی جا کر گھر میں، میں پاکستان میں پیدا ہوئی، آٹا لینے گئی ہوں، میری لائن ختم ہوگی، مجھے آٹا نہیں ملا. یہ کرتے ہیں آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر. سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر. ہمیں غلام در بنا دیا آپ لوگوں نے. ہمیں پتہ ہی نہیں اپنی ہمت کا کہ ہم میں کیا ہمت ہے، ہمارے جو اختیارات ہیں وہ کیا ہیں. ابے تم ہمارے جو سربراہ ہیں ان کم از کم سوچے تو صحیح، ہمیں غلام تو نہ بنائیں. وہ کہتے ہیں امریکہ کے غلام ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہاں پہ ہر ممبر کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ہر چودھری کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں. کیا بتائیں آپ کو؟ اچھا کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں لوگوں کو؟ لیکن اس طرف لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ہم ان اداروں کو سب کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم اپنی جیبوں سے ان کو پیسہ دیتے ہیں. یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں لوگ، یہ ہمارے لیے سوچیں، اپنے لیے نہ سوچیں. کب تک اپنے لیے سوچو گے؟ باہر نکلیں گے آپ لوگ. چیز بھول گیا، یہ جو ہے نا یوم ولادت قائد اعظم کی، آج ہے 25 دسمبر 2022. یہ ہے 147ویں. کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ 144 جو ہے نا وہ سالگرہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں سالگرہ ہو سکتی ہے، لیکن یوم ولادت جو ہے وہ 147ویں ہے. یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا اس پہ. شکریہ. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیں ہم آواز نیوز. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملتی